ایران نے نئی تجویز پاکستان کے حوالے کر دی ہے جو امریکہ کو پہنچا دی گئی ہے اور دو ٹوک موقف اپنایا کہ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا کشیدگی جاری رکھے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اب وہ ظاہر ہے ایران کا جو ایک اپنا کام تھا کہ جو تجاویز ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے ذریعے تو حوالے کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ تہران کی تجاویز 14 نکات پر مشتمل ہے، یعنی کہ کل 14 پوائنٹس ہیں جو کہ ایران نے پریزنٹ کیے ہیں پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کو دی جانے والی تجاویز کے حوالے سے، اور اس کے مطابق ایران نے کچھ اہم نکات بھی شامل کیے ہیں، یعنی کہ ایران نے مذاکرات کے لیے 30 روزہ ڈیڈ لائن کی تجویز دی ہے، جبکہ امریکہ نے 2 مہینے کی سیز فائر کی پیشکش کی تھی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایک پیشکش وہ تھی اور ایک ایران کی جو یہ تجویز ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کیتھری بالکل، تو ایران کا موقف ہے کہ عارضی نہیں بلکہ مستقل امن کا معاہدہ چاہتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ جنگ بندیاں جب ہوں، معاہدے جب ہوں، مذاکرات ہوں تو مستقل ہی رہنے چاہیے تاکہ امن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ تو ایران نے آئندہ حملہ نہ ہونے کی ضمانت مانگی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے، اور شیرین یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ان پر کبھی بھی حملہ نہ ہو۔ تو ایران کے قریب علاقوں سے امریکی فوج کا انخلاء، بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو ایران کے منجمد مالی اثاثوں کی واپسی اور جنگ کے نقصانات کے معاوضے پر جو ہے وہ مشتمل مطالبات بھی ہیں، اور یہ سب شامل ہے ان نکات میں۔ تو لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کے لیے نئے فریم ورک کا معاملہ بھی نئی تجویز میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ایران نے عارضی جنگ بندی کی بجائے مستقل حل پر زور دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کا اصرار ہے کہ حتمی ڈیل تک ایٹمی تنازع پر مذاکرات یعنی وہ کانسٹنٹ ہے نا، ایران کی جانب سے اپنے یہ مطالبات بھی، یہ تجاویز بھی کانسٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی تنازع پر مذاکرات تب تک نہیں کریں گے جب تک ہماری یہ اہم نہیں پوری کی جاتی۔ تو امریکی صدر نے بھی نئی ایرانی تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے، لیکن جائزہ لینے سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نئی تجاویز قابل عمل ہوں گی۔ مطلب انہوں نے نا جائزہ لینے سے پہلے ہی اپنا جو ایک موقف وہ دے دیا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل عمل ہوں گی۔ تو سلسلہ اور معاملات آگے کیسے بڑھیں گے یہ بہرحال دیکھنا ہے۔ بالکل، ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ ایران نے اگر گڑبڑ کی ہے تو دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے کیوں تباہ ہو چکا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور وہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ ان کا رہنما کون ہے یہ بھی نہیں پتا، امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر واضح کیا ہے کہ ہم جلد واپس نہیں جائیں گے کیونکہ 3 یا 5 سال بعد کوئی واپس آنا نہیں چاہتا، اور صدر ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی کو دوستانہ قرار دیا ہے۔ بولے ہیں کہ ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، اور البتہ ڈیموکریٹس ایران سے مذاکرات کرنے کی ہماری صلاحیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اب دیکھیں نا، کسی بھی ملک میں ظاہر ہے جب اپوزیشن ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن تو پھر ایز این اپوزیشن ہی بات کرتی ہے، اور ہمارے پاس بھی کیتھرین آپ کو یاد ہوگا جب ڈیموکریٹس رہنما وغیرہ آتے تھے، لیکن ان کا موقف بہرحال یہ سیم ہوتا تھا کہ نیشنل انٹیگریٹی پہ تو ان کی جانب سے بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ بالکل، جب امریکی صدر کے بیان کا ہی ہم ذکر کریں تو اس سے پہلے ایک بیان میں امریکہ کی 47ویں صدر کا کہنا تھا کہ تہران نے 47 سال میں جو کچھ کیا اس کی ایران نے ابھی تک بڑی قیمت ادا نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے جرمنی سے 5000 سے زیادہ فوجی واپس بلانے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ موقف ہے جو سامنے آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ ایگزیکٹلی ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی ناظرین کو سنوا دیتا ہے۔ Very well with Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Is that other 15% important because the United States needs to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it.
تو سچویشن اس وقت بڑی ٹینسڈ لگ رہی ہے بادی نظر میں. امریکی صدر تو دھمکیاں دے رہے ہیں جناب, لیکن ایران کی تیاریاں بھی مکمل ہے. ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں کہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. یہ جو ایران کے آرمی چیف ہے انہوں نے کہا ہے. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی خطرے یا سازش کا پوری طاقت سے جواب دیں گے. یعنی کہ ایک جانب اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں تو دوسری جانب ایران کا یہ جواب ہے. بالکل, اور انہوں نے کہا ہے کہ خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے نمائندے محمد جعفر اسدی نے امریکہ سے نئے تصادم کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے. بولے ہیں کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے امریکی وزیر جنگ پر شدید تنقید کی ہے. کہا ہے کہ پیٹ ہیگسٹ نے اپنی فوج کو ایسے دلدل میں دھکیل دیا ہے جہاں آگے گھڑا اور پیچھے کھائی ہے. انہوں نے یہ اگزامپل دی ہے کہ اس حد تک جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ امریکہ کے لیے بھی اس وقت کہتے ہیں نا کہ سچویشن کو بھانپنا اتنا آسان نہیں رہا ہے. سچویشن سے نکلنا امریکہ کے لیے بھی آسان نہیں رہا ہے. لیکن یہ تو اٹس ویری کامن, جب بھی دونوں ممالک اس طرح کی کسی بھی کیفیت میں ہوتے ہیں تو یہ جو بیانیوں کی ایک جنگ ہوتی ہے, جو اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہوتا ہے, بڑا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آگے چلتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چین اور روس کے سفیروں کو انہوں نے بیسکلی تازہ ترین صورتحال پر بریف کیا ہے. اب ایک چیز یہاں پر بڑی غور کرنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے دھمکیاں ایک جانب, جو سٹیٹمنٹس کا ایکسچینج ہونا ہے وہ ایک جانب, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو سفارتی کوششیں ہیں جو دیگر ممالک کو لوپ میں لینا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے تمام تر تناظر میں, کیونکہ سفارتکاری تو اپنی جگہ چلتی رہتی ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے, اور ایسے میں جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے دیگر ممالک کو بھی کہتے ہیں نا لوپ میں لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ مسلط کردہ جنگ ختم کرنے کے لیے پاکستان کو تجاویز پیش کر دی ہیں اور مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ اسٹل دے آر شوئنگ دا ہوپ فار اٹ کہ ہم تو ظاہر چاہ رہے ہیں کہ سفارتکاری ہو, اب نیگوسیشنز کے ذریعے ہی معاملہ آگے بڑھے, بٹ لیٹ سی کہ معاملات آگے کس جانب بڑھتے ہیں. بالکل, جتنے بھی لوگ سفارتکاری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ تو سب یہی چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کسی جانب جائیں اور یہ امن کی فضا جو ہے وہ برقرار رہے. تو ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے. سفارتی عمل کے باوجود امریکہ پر بد اعتمادی برقرار رہے گی, یہ بھی ان کے بیان کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. جیسا کہ شیریں آپ نے پہلے بھی کہا کہ بیانات کی جنگ جو ہے وہ ہم نے بہت دیکھی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ میں. تو ایران جنگ کے تناظر میں امریکی پالیسی میں بھی تبدیلی, جرمنی سے 5000 فوجی واپس بلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے. پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے یورپ کو اسلحے کی ترسیل میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور امریکی اقدام پر جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ توقع تھی کہ امریکہ اپنی فوجیں واپس بلائے گا. یہ ان کی جانب سے کہا گیا. یورپی ممالک کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود اٹھانا ہوگی. یورپ کو مضبوط ہونا پڑے گا. آسٹریلیا کی وزیر اعظم نے بھی صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا, یعنی کہ صدر ٹرمپ اب مکمل تنقید کی زد میں ہے. کہا کہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی اور ٹیرف نے واشنگٹن کو اتحادیوں سے بہت دور کر دیا ہے. یہ وہ موقف تھا جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کو یاد ہوگا کیتھرین ڈے 1 سے لے کر چل رہا ہے. ٹیرف پالیسی ہو گئی, یہ جو دیگر اہم چیزیں تھیں. امریکہ نے ایران جنگ شروع کرنے سے پہلے اتحادیوں سے مشورہ نہیں کیا. یہ تو اس حوالے سے پہلے بھی جب کانگریس میں یہ معاملہ گیا تھا بات ہوئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کیتھرین کہ ہمارے پاس پینلسٹ بھی آ کر بات کرتے تھے. تو میجر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سامنا کرنا پڑا اس تمام تر سچویشن میں, وہ تنقید ہوتی اس حوالے سے رہی کہ انہوں نے مشورہ ہی نہیں کیا تھا جنگ شروع کرنے سے پہلے. بالکل, تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ہر بات مان لی جائے. مطلب انہوں نے صاف واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تعلقات ہیں یا کوئی اچھی چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ہر بات مان لی جائے. جو بات ان کے حق میں اچھی ہے, جو بات بہتر ہے باقی سب کے لیے بھی, صرف انہی باتوں کو مانا جائے گا.